السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی خاص نشانیاں، ایسا ہو تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی جواب نہ آ سکا، میں بالکل جانتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیال آتے ہوں گے، تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھنا ہے، اور وہ رکھتا ہے، اور وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ ایک مشکل اور تکلیفیں زندگی بھر میں آخر آتی کیوں ہیں؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہو۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھین جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات، حالات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے، تمہارا ایک امتحان ہے۔ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانیاں کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہیں ہوتا تو وہ اس سے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لو اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پسند کرتا ہے جو اسے آنسو سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے، لبیک، مانگ، تجھے کیا چاہیے، عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو، تہجد میں آنسو سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلدی رب سے ان کی خوشخبری لے آتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آئیں وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ، ایک امتحان کے طور پر آئی ہیں۔ پیارے دوستو، جس میں تمہارے صبر اور تمہاری یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو، اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے درجے پاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ پیارے دوستو، اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو، اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکن کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کے گھوڑے پر سوار ہو، اور اگر تم نے اللہ کو بتا دیا کہ کہاں جانا چاہتے ہو تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچانا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے اللہ جس اور لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو، جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو تم وہیں ہوں گے جہاں تم جانا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔
اللہ کسی انسان کو زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کے جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش کروں گا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور وقت پر ادا کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔